پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبا لیں نیکسٹ ایپیسوڈ اردو ڈبنگ میں زیڈ پروڈکشن یوٹیوب چینل پر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کریں، شکریہ۔ خوش آمدید بھائیو، یہاں آ کر مجھے خوشی ہوئی۔ کیا صورتحال ہے بھائی؟ ہر ایک پتھر کو دھو کر صاف کر دیا گیا ہے اور کمرے کو بھی نئے کر دیے گئے ہیں۔ سور کا گوشت پھینک دیا گیا بھائی اور کچن پاک کر دیا گیا۔ بھائیو، تمہارے ہاتھ کبھی کوئی مشکل نہ دیکھے۔ تاجوں کی کیا صورتحال ہے بھائی؟ سب خوش نظر آ رہے ہیں۔ اب اس بازار میں اچھائی کی عزت افزائی ہوگی اور جو سب برائیاں ہیں حرام ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا بازار دیکھا تو نئے بازار کے قیام کے بجائے انہوں نے نئے قانون نافذ کیے۔ پہلی چیز جو انہوں نے اس بازار میں کی وہ الحزب کا قیام تھا۔ ایسے بازار جو حساب میں فرق اور غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوں صرف ظلم ہیں۔ اصل جناب، میں تجویز کروں گا کہ بازار اور تجارت کا نگران نامزد کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے پھر عارف صاحب، ایک ایماندار آدمی کو ڈھونڈے جو حساب کتاب کی جانچ پڑتال کرے، جیسا آپ کا حکم۔ ٹھیک ہے بھائیو، تم اپنے کام پر واپس جا سکتے ہو۔ نورگل، تم یہی رکو۔ ٹھیک ہے بھائی۔ آ جائیں حاجاتوریان استاد۔ حضور، کیا مجھے اجازت ہے؟ آئیں، یہاں بیٹھیں۔ یہ چھوٹی پیاری چیزیں کان سے نکلی ہیں۔ میں نے سوچا جب میں فراہمی کے لیے آؤں تو یہ بھی آپ کی سپرد کر دوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ حاجاتوریان استاد، آمین۔ اب کان نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ اب آپ کی حفاظت کو یقینی ہونا ضروری ہے۔ گنگت اور صفدر کو آپ کے ساتھ کان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بھیجوں گا۔ وہ جو خانلی بازار کا انتقام لینا چاہتے ہیں کان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ صفدر اور گنگت کو بتانا کہ وہ ہر وقت ہوشیار رہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ارطغرل صاحب، لیکن اب مجھے سونا بکلانا ہے۔ آپ میرے مہمان بنیں۔ اگر آپ کان پر آئیں گے تو میری عزت افزائی ہوگی۔ حاجاتوریان استاد، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں آج ہماری پہلی جھڑکی کے بعد آؤں گا انشاءاللہ۔ صفدر، کان کی حفاظت اب تمہارے حوالے ہے۔ نورگل سپاہی، فکر نہ کریں، شکریہ، اور اللہ ہمیں حاجاتوریان استاد کی زبان سے بچائے۔ خوب میرے بہادروں، کیا ہماری دستطاعت اب تک تیار ہے؟ تیار ہیں۔ گو کہ تم کھاؤ کم اور محنت زیادہ کرو، اور اپنا راشن کو احتیاط سے استعمال کرو۔ استاد، آپ جتنا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ میں نے یہ آپ سے نہیں کہا، بلکہ یہاں ان دو اونٹوں سے کہا ہے۔ بڑوں کی بات کرنے سے میرے ذہن میں کچھ آیا ہے۔ ہمیں بہت سے آدمی چاہتے ہیں۔ خوب، جتنی زیادہ ریت اتنا زیادہ سونا۔ خوب استاد، یہ دو اونٹ ہم نے آپ کو دیے اور یہ اب مکمل طور پر آپ کے ہیں۔ اچھا، تو دو بیواؤں کی طرح کیوں شرمندہ ہو گئے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ ہم یہاں کتنی محنت سے کام کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا بھائی، ہم نے دیکھا ہے۔
تمہارا کام کرنا ضروری نہیں ہے اور ہمارا ہے نا؟ اوئے میرے بھائی، اگر تم نے شہد اور شیرے کا ذکر کیا تو تم پھر ضرور بھوکے ہوگے، لیکن یہاں بھی کوئی اچھا کھانا نہیں ہے۔ چلو ارطغرل بھائی سے کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں پکوانے کے لیے قبیلے سے کچھ خواتین لائیں، اور لوگوں کو بھی یہ اچھا لگے گا۔ عجیب بات ہے کہ اس کی خواہشات لوگوں کی خواہشات بن جائیں گی، تم پہاڑوں کے ریچھ۔ چلو یہ بوجھ لادیں تاکہ حضرت نے استاد روانہ ہو سکے، ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے۔ چلو یہ کریں، چلو بسم اللہ۔ جناب آپ کی اجازت سے میں علیکو کا تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تب تمہیں پتہ ہوگا کہ ان کتابوں میں کیا قلم بند ہے۔ اس کتاب میں چھوٹے تاجروں کی دستاویزات ہیں۔ حضور بڑے تاجر دوسری کتاب میں ہونے چاہیے۔ حضور یہی ہے۔ کون سا تاجر سیمون کا کتنا قرض دار ہے، لیکن یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ جب تک آپ اسے ترتیب نہیں دیں گے غلطیاں ممکن ہیں۔ اس کے لیے ٹھیک ہے، پھر تم ان کتابوں کو اچھی طرح جانتے ہو۔ تاہم تم ایک اچھے اور ایماندار تاجر بھی ہو۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، انہوں نے کعبہ کی چابی ایک رحمدل کے سپرد کی۔ اس لیے خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ علی کو ہمارا دین قابلیت پر انحصار کرتا ہے۔ میری بہن اللہ پاک آسانی کرے۔ بھائی خوش آمدید۔ میں کچھ وقت سے یہاں نہیں آئی، میں نے سوچا کہ ان کا آ کر ہاتھ بٹاؤں۔ اچھا، کیا تم نے میری بہن کا رہانا میں کیا صورتحال ہے؟ بھائی بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بہن میں نے کچھ معاملات پر ارطغرل صاحب سے بات چیت کرنی ہے۔ قسطنطنیہ، ازنک اور کونیا سے ان تینوں راستوں پر ضروری ہے کہ حفاظتی اقدامات کے لیے ہم اپنی فوج تعینات کریں۔ دوسری صورت میں ڈاکو قافلوں پر حملہ کرنے میں آزاد ہیں۔ حضور سیمون نے بازار بڑا کیا کیونکہ وہ حفاظت مہیا کر سکتا ہے۔ جلد ہی قسطنطنیہ سے ایک
قافلہ پہنچنے والا ہے۔ اگر قافلہ بازار میں بحفاظت پہنچتا ہے تو یہ دوبارہ آئے گا، تو اس لیے واقعی ہمیں حفاظت کیوں چاہیے۔ اس معاملے کے لیے سپاہی گشت کریں گے۔ یہ اس علاقے کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ زرجان، اس علاقے کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضور اجازت ہے؟ الیار صاحب خوش آمدید۔ ارطغرل صاحب ہمیں بات کرنی ہے۔ برائے مہربانی تشریف رکھیں الیار صاحب۔ انشاءاللہ ارطغرل صاحب، آپ نے ایک مفید فیصلہ کیا ہوگا۔ البتہ میں پہلے آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کل سرائے میں ترک قبیلے کو جرگے کے لیے دعوت دی۔ جاندار صاحب کو یہ بتا دیجیے گا۔ ارطغرل صاحب، ہم متحد اور مضبوط ہونا چاہتے ہیں۔ سرائے اور بازار اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تاہم اس واقعے نے نہ صرف لوگوں کے زخمی دلوں کو چھوا، بلکہ کراچی سر کا گورنر بھی پریشان ہے۔ بے قابو اور پر تشدد ڈاکوں کو بھی مت بھولیں۔ الیار صاحب، مجھے ترک قبائل کی دور اندیشی پر اعتبار ہے۔ ارطغرل صاحب، ترک قبیلے میرے بابا کے وفادار ہیں۔ اگر وہ بے چین ہوئے تو وہ غالباً پہلے دیکھیں گی کہ میرے بابا کیا کہتے ہیں۔ ارطغرل صاحب، جتنا ممکن ہو سکے میرے بابا کی پیشکش سے پہلے ہی جواب دیں۔ میں ان کی اس ناراضگی سے بہت خوفزدہ ہوں۔ میں یہ آپ کو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں۔ جاندار صاحب کی پیشکش نے مجھے نہایت ہی عزت بخشی۔ شکریہ جناب۔ تاہم آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ ارے ہاتھون، تم کیا کر رہی ہو؟ اتنے عرصے کے بعد ابھی بھی غلط سلائی کر رہی ہو؟ کیا تم ہمیں شرمندہ کروانا چاہتی ہو؟ اصلاحان ہاتھون، مجھے معاف کرنا، میں یہ سلائی ہمیشہ ہی ایسی کرتی ہوں۔ تو تم ہمیشہ غلط طریقے سے سلائی کرتی ہو، دبائے بغیر یہ پھیل کر نکل جاتے ہیں۔ رکو اصلاحان ہاتھون، پرسکون ہو جاؤ۔ اس خاتون کی کوئی غلطی نہیں ہے اور اس کی سلائی بھی ٹھیک ہے، اور اگر کچھ غلط بھی ہوتا ہے تو اسے بتانا میرا کام ہے۔ اور جب ہماری قالینیں فرانس کے ہاتھوں میں ٹکڑوں میں بکھر جائیں گی تو پھر تم اس کی ذمہ دار ہوگی خلیم و سلطان۔ حلیمہ سلطان، اسے معاف کرنا۔ جناب ارطغرل نے ابھی تک جاندار صاحب کی پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ وہ اس وجہ سے غصے میں ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ دونوں قبیلوں کو اب ایک دوسرے کی ضرورت ہے؟ اصلاحان کو کائی کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے کس کو دینا چاہتے ہیں؟ سلیمان شاہ کے بیٹے جناب ارطغرل کو۔
الیار صاحب اس جاندار صاحب کی اس معزز پیشکش کو قبول کرنا ناممکن ہے. ہمارا اتحاد اور یکجان ہونا اس شادی کے بغیر مضبوط ہوگا. کیوں ارتگل صاحب؟ آپ نے اس پیشکش کو کیوں مسترد کر دیا؟ نہ ہی یہ سرائے اور نہ ہی پوری دنیا. ایک پیار کرنے والے دل سے قیمتی ہے الیار صاحب. درخت کانپ اٹھیں گے، آسمان تقسیم ہو جائے گا. Ertuğrul Bey'in kararı budur. Ertuğrul Bey, yolunu çizmiştir. Ben kimseye muhtaç değilimdir. Bu vakit evlatlarım, bu topraklarda çavdarsız cirit atılmayacağını ona göstereceğiz. Dişine geçirecek olan it havlamazmış derler baba. Sessiz sedasız içimize gire gire, kanırta kanırta etimizden bir parça daha koparmıştır. Buna da biz izin verdik. Bu da yetmezmiş gibi bir de teklifimi reddetti. Hadsiz, kendini bilmez it. O kim oluyor ki Candar Bey'in teklifini reddeder? Abi, biz her şeye rağmen
topraklara göç ederken yapmak istediğim ne varsa hepsini bir bir yapmaktadır Ertuğrul. Belli ki pençeleri geçmişti. Etini koparmadan avını bırakmayacaktır. Ama da belli. Ana davet ettiği beylerin hamisi olmayı diler. Bunların başbuğu olmak, bu toprakların kaderini elleriyle çizmektir isteği. Hey, biz de otağımızda oturup seyreyleriz. Ben ne yeteceğimi bilirim. Candar'ın beyi, Candar'ın dişlerini göstermesinin vakti gelmiştir. Ertuğrul, eğer ben olmazsam bir hiç olduğunu görecektir. Bir sıkımlık canıyla beni çiğnemek neymiş göstereceğim ona. Sen ne dersin baba? Bu işe dur demenin vakti geldi Ural. Ben yeterince sabrettim. Ertuğrul'a haddini bildirmenin vaktidir. Satını bilyesin o. Ertuğrul'a cezasını keseceğiz. Merak etmeyesin baba. Ertuğrul gereken cevap alacaktır. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Halime nerede? Yorgun olduğunu söyledi. Erkenden yattı. Candar Bey'e cevabımı verdim ana. İki obanın birlik ve beraberliğinin evlilikle kaim olmadığını söyledim. Canlar Bey bundan sonra dişlerini gösterecektir. Yarınki toyda beylerin huzurunda seni zora sokmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar ana. Biz ne badireler atlatıp ayakta kalmayı başardık. Bunu da atlatırız. Gayrı bize düşmanlık besleyenin gönlünü değil, canını alırız. Hayrola beyim? Bu vakitte nereye gidersin? İşlerim vardır Halime. Sana uykunu vermez. Belli ki bekleyenim vardır. Bunca hazırlandığına göre. İşim uzun değildir. Tez dönerim. Belli ki yarın beylerin yanında o afra tafrasından eser kalmayacak. Önce babamdan tokat yiyecek. Sonra da benden. Yerlerde süründüğünü göreceğim. Ertuğrul.
Lokman'ın seni nasıl nefessiz koyduğunu göreceğim. Destur var mıdır beyim? Gel Batuhan gel. Gel hele. Nicedir benim emrimde çalışırsın. Bütün ömrünü bana adadığını bilirim. Ömrüm sana kurban olsun beyim. Benim için sadakatin ne kadar önemli olduğunu bilirsin. Vakti geldiğinde bu sadakatinin karşılığını da alacağını elbette bilirsin. Öyle itibarlı, altınlı değil. Sana kardeşim Aslan'ı vereceğim. Vereceğim ki benim için kardeşten de öte olduğunu bilesin. Ne oldu Batuhan? Sevinmedin mi? Nicedir kardeşimde gönlün olduğunu görmediğimi mi sanırsın? Estağfurullah beyim. Benim ne haddim? De hele de. Ne düşünürsün? Bilesiniz ki beni bu cihanın en mutlu adam ettiniz beyim. Ne makamda ne altında gözümüz vardır. Bu eşkıya Kara Kongolos bulasın. Ona mühim bir iş vereceğimi söylesin. Bu altını da ona ver ki işin ciddiyetini anlasın. Yarın benimle Issıtepe'de buluşsun. Emredersin beyim. Batuhan. Yarın güneş bizim için doğacak. Dur yolcu. Yol nereyedir? Kızıl elmayadır. Menzil neredir? Şehadettir. Vuslat kimedir? Vatanadır. Vatan neredir? Tüm cihan. Cihan vatanın olsun. Alem sana yar olsun. Davan kutlu olsun. Şükür kavuştuna. Ahvalimiz nedir? Doğuda Moğol zulmü artmıştır. Türkleri bu topraklardan kovmak isterler. Türkler de bu toprakları vatan kılmak ister. Bu sefer farklı. Tüm şer odakları birleşti. Var güçleriyle üzerimize gelmeye hazırlanıyorlar. Biz de var gücümüzle şehadete koşarız o vakit. Eyvallah. Hanlı pazarı fethin kutlu olsun. Sultanımız doğuda Moğollarla savaşırken senin de burada sulhu sağlamanı ister. Tekfur'la dostluk kurasın. Batıda çıkacak ikinci bir savaş bizi zora sokar. Bu yüzden Karacahisar'ın fethi bir müddet bekleyecek. Sultanımızın emri başım üzeredir. Vakti gelene dek pusuda bekleyeceğim. Sultanımızın sana güveni tamdır. Tekfur'la aranı bozmayasın. Yalnız değiliz.
fiyatların altında ezeceksin. Pazar çalışamaz hale gelecek. Esnaf dayanamayıp kaçıp gidecek. Eğer bu işi becerebilirsen sana 5.000 altın vereceğim. Sen altın kazanacaksın. Ben de Ertuğrul'un kellesini alacağım. Üstelik tek kazancım bu da olmayacak. Başka bir iş daha vardır. Sana diyeceğim yere gidip baskın vereceksin. Nereye? Altın madenine. Lakin usta Haçaturyan'ı öldürmeyeceksin. Onu kaçıracaksın. Bana lazımdır. Ama Ertuğrul'un alplerini kılıçtan geçiresin. Altın madeni. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ertuğrul Bey davetinden şeref duydum. Salur Bey'i Saltuk Bey ile davetine icap etmek için 4 nala sürdük atlarımızı. Eyvallah Konur Bey. Eyvallah. Halep'te Haçlılara, Hasinler'de Moğolları ettiklerini duymuştum. Şimdi buradaki ceferelerin neler ettiğini kendi gözümle görmek beni çok bahtiyar etti. Eyvallah. Oğuz tamgalarının dalgalandığını görmek hepimize şeref vermiştir. Allah daima yolunu açık etsin. Amin Konur Bey. Yüce Allah fethi için, gaza için hepinizin yolunu açık etsin. Buyurun hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Canlar Bey ve oğulları henüz teşrif etmediler bey. Canlar Bey gelmeyebilir artık bey. Lakin Vural Bey ve Aliyar Bey mutlaka gelecektir.